میں اس سے ایک قدم آگے جاتا ہوں، ان کو ویسے سزا دیں جیسا انہوں نے جرم کیا ہے، جس طرح کا جرم کیا ہے اس طرح کی سزا دیں۔ یار بھاڑ میں گئے ایسے نفسیاتی مسائل جہاں پہ ایک 16 ماہ کی بچی محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ اور خدا کے واسطے تھوڑا سا رحم کریں۔ آپ نے 80 سال دیا نا اس ملک کو، میں کہتا ہوں صرف 1 سال دے دیں اس ملک میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کے، 1 سال دے دیں، 1 سال دے دیں۔ یقین کریں اگر پھر انصاف نظر نہ آیا تو پھر میری گردن بھی کاٹ دیجیے گا، ہاتھ بھی کاٹ دیجیے گا، پھر آپ کا جو جی چاہے کیجیے گا۔ 1.5 سال کی بھی نہیں ہے بچی، وہ ہے 16 ماہ کی۔ 16 ماہ کی بچی پتہ کتنی ہوتی ہے آپ کو؟ اگر آپ صاحب اولاد ہیں نا تو 16 ماہ کی بچی کو آپ اکیلے غسل خانے میں نہیں بھیجتے، کیونکہ وہ ٹب میں بیٹھے گی تو ڈوب جائے گی، وہ نہا نہیں سکتی اکیلی، اس کو ٹوائلٹ ٹرین کرنا پڑتا ہے۔ وہ اتنی سی بچی ہوتی ہے۔ اتنی سی بچی کے ساتھ اگر ایک 17 سال کا، یا مبینہ طور پہ مجھے نہیں پتا وہ 16 کا ہے 17 سال کا بچہ ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، اور اس کے بعد بچی لینے کے یہ چیز لینے کے یہ چیز جو ہے نا، یہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہم اسکول میں کہتے تھے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹافی لینا، جا کے دکان پہ کوئی بوتل لے لینا، کوئی اپنی پسند کی چیز لے لینا، ایسے ہی پاس ٹائم ہوتا ہے، یہ چیز لینی ہے۔ آپ نے اس کزن کے ساتھ، کزن نما رشتہ ہے یہ جس کے ساتھ آپ نے بھیج دیا، وہ بچہ گھر بھی آتا تھا۔ اب اگر میں یہ سٹانس لوں کہ کوئی بھی ایسا کزن گھر میں نہیں آنا چاہیے تو پورا کو پورا فیملی سٹرکچر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لوگ کس کے ساتھ جائیں، کس کو ملیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک بچی کو کسی بھی کزن بھی نامحرم ہے اس کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہیے، تو بہت سے آپ کے طبقات جو ہیں ان کو یہ بات جو ہے وہ بری لگے گی۔ کہاں جا کے مریں، کیا کریں کہ ایک 16 ماہ کی بچی کو ان للہ و انا الیہ راجعون ریپ کرنا، مطلب اس ملک کے مقدر میں یہ بھی لکھا تھا کہ ہم یہ بات بھی کریں گے۔ میں اس بات کا دائی نہیں ہوں کہ عمر کے تقاضے بڑے ہوں تو یہ جائے نہ، ہر حالت میں۔ یہاں پہ ایک بڑی واضح بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں احسان مند ہوں ہمارے ایک دوست کا جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ مجھ سے یہ پوچھا، خاص طور پہ جب وہ بات کر رہے تھے کہ اتنے مفتی صاحبان جو ہیں، وہ ایف آئی آروں کی بات کر رہے تھے، ہم کسی انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہے تھے، کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بچہ کیا، وہ بچے پکڑے گئے ہیں، وہ بچوں کا گروپ بنا کر فیسیلیٹیٹر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، پھر اس کو کاٹا پیٹا پھر پھینکا۔ یہ ابھی ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے ہم نے اس پہ کتنی بحث کی، اور ہمارے مہمانوں نے اس کو کس طرح ڈیفینڈ کیا کہ آپ یہ بات نہ کریں، باقیوں کی بھی بات کریں۔ بھائی 1976 لوگ اگر کسی جگہ سال میں ملوث ہیں تو وہ بڑا ایشو ہے نا، اس کے اوپر کیوں بات نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا کہ کتب صاحب اپنا واضح سٹینڈ دے کہ ان کا کیا سٹینڈ ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ میرا واضح سٹینڈ ہے جناب کہ ان لوگوں کو سر عام اس طرح پھانسی دینی چاہیے جس طرح ہمسایہ ملک میں ابھی 13-14 لڑکوں کو دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک 13 سال کی بچی کے ساتھ 3 دن تک ریپ کیا۔ اس کو سڑکوں پہ لے کے کیسے انہوں نے گھسیٹا اور گھمایا۔ ان لوگوں کو اس طرح سزا دیں جیسے ایران میں لٹکایا جاتا ہے، ان کو اس طرح سزا دیں جیسے سعودی عرب میں ہر جمعے کو کیا جاتا ہے۔ میں اس سے ایک قدم آگے جاتا ہوں، ان کو ویسے سزا دیں جیسا انہوں نے جرم کیا ہے، جس طرح کا جرم کیا ہے اس طرح کی سزا دیں۔ ہاں آپ کے بہت سے سیکولر این جی او اس بات کے خلاف ہیں کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں جب تک آپ اسلامی قوانین کو اس ملک کے اندر نافذ نہیں کریں گے، آپ اس بات پہ روندو رہیں گے ساری زندگی، سیاست کریں گے ساری زندگی، لیکن آپ انصاف نہیں دینے کے قابل بحیثیت ایک ریاست کے یا بحیثیت ایک معاشرے کے۔ کیا بات کروں میں اس بات پہ کہ 16 ماہ کی بچی ریپ ہو گئی، کیا وجوہات تھیں اس پہ، کیا نفسیاتی مسائل تھے؟ اور یار بھاڑ میں گئے ایسے نفسیاتی مسائل جہاں پہ ایک 16 ماہ کی بچی محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ اور خدا کے واسطے تھوڑا سا رحم کریں، اور یہ جو ہمارے آزاد خیال خواتین و حضرات ہیں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے 80 سال دیا نا اس ملک کو، میں کہتا ہوں صرف 1 سال دے دیں اس ملک میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کے، 1 سال دے دیں۔ اگر تبدیلی نہ آئی نا تو پھر آپ کا جو جی چاہے کریں۔ میں 1 سال جو ہے نا یہ بڑا لمبا عرصہ مانگ رہا ہوں،
بڑا لمبا. یہ ایک مقدمے میں، وہ پپو کیس ہوا تھا نا ضیاء کے دور میں، تو لاہور میں پولیس اسٹیشن خالی ہو گئے تھے، کوئی تھانے میں نہیں جاتا تھا، چوری ڈاکہ ہر کام ختم. اس لیے کیونکہ پپو لٹکا بھگوان پورے میں نظر آ رہا تھا. آپ 1 سال دے دیں، یقین کریں اگر پھر انصاف نظر نہ آیا تو پھر میری گردن بھی کاٹ دیجیے گا، ہاتھ بھی کاٹ دیجیے گا، پھر آپ کا جو جی چاہے کیجیے گا.